بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم معزز سامعین، بزرگان دین، امید ہے کہ آپ سب لوگ صحت، سلامتی، تندرستی، خوشحال اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو، آپ کی فیملی کو خوشحال، خوشباش، ایمان والی، سلامت اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں روزانہ کے جھگڑے، تنازعات اور فتنہ و فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ ان جھگڑوں میں، فتنہ و فسادات میں کہاں تک زیادتی اور بڑھوتری ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عدالت میں جتنے مقدمات دائر ہوتے ہیں اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں سوچا جائے تو یہ اندازہ یقیناً ناکافی اور حقیقت سے بہت کم ہے، کیونکہ ہر کوئی عدالت تک پہنچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ عدالت تک پہنچنے میں بے تحاشا پیسہ اور وقت صرف ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے بجائے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، اور عداوت کا یہ سلسلہ نسلوں اور پشتوں تک منتقل ہوتا ہے۔ اگر ہم ذرا سا غور کریں تو اس کا جو ہے ایک ہی جڑ نکلتی ہے، جو دشمنیاں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی دوستیاں ایک آن میں، پل بھر میں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، محبت کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں، اگر ہم لوگ ایک بڑے سبب پر غور کریں، صرف ایک آج کے مذاکرے میں، تذکرے میں لانا مقصود ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ معاملات کی صفائی کا نہ ہونا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک دین کی ضروری تعلیم یہ ہے کہ تم آپس میں رہو بھائیوں کی طرح اور معاملات کرو اجنبیوں کی طرح۔ یہ دین کی وہ ضروری، وہ انمول تعلیم ہے جو دین نے پوری انسانیت کو دی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ خوشحالی کے اور خوش اخلاقی کے اور اچھے حالات میں ہم اس تعلیم کے اوپر عمل نہیں کرتے، پھر اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے، اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے، وہ فتنہ و فساد کی شکل میں ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثالیں، دو تین مثالیں لے لیجئے۔ جیسے کہ ایک گھر میں جوائنٹ فیملی مل کے رہتی ہے اور سب لوگ والد صاحب کے بزنس میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اب سب لوگ تو محنت کر رہے ہیں، لیکن اس میں کسی کو پتا نہیں کہ اس میں تنخواہ دار ہے یا حصے دار ہے۔ اب خوب محنت کرتے جاتے ہیں، اور جب پھر 2 بھائی، 3 بھائی، 5 بھائی بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی اولادیں خود شادیوں کے، نکاح کے قابل ہو جاتی ہے، تو ہر ایک کو یہ لگتا ہے کہ میں نے بہت کم کمایا ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میرے ساتھ حق تلفی ہوئی، میں نے جتنا کمانا تھا اتنا نہیں کمایا۔ اگر میں باہر کہیں رہتا، کسی دوسرے کام پر رہتا، تو میں اس سے زیادہ کما سکتا تھا۔ پھر دل میں کے دل میں لاوے پکنا شروع ہو جاتے ہیں، رنجشیں، عداوتیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ آتش فشاں پہاڑ پھٹ جاتا ہے، اور پھر بد پیچھے بدگمانیوں کا اور بد زبانیوں کا وہ دور شروع ہوتا ہے کہ رکنے کا ایک سلسلہ ہی نہیں ہوتا، الامان۔ پھر یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ محبت، الفت، عقیدت سب کے سب پیروں کے تلے رون دی جاتی ہیں۔ پھر آپس میں وہ دشمنیاں پکڑی جاتی ہیں، اور وہ دشمنیاں لگی رہتی ہیں کہ ہم اپنے پرانے دشمن سے بھی اس طرح کی دشمنی نہیں رکھ سکتے۔ بھائی بھائی کے منہ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کی بھائی سے بول چال بند ہو چکی ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف دین کے اس معاملے کو، یعنی کہ دین کی یہ ضروری تعلیم، دین کی یہ انمول تعلیم کہ تم آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، محبت سے، مروت سے، ایثار سے، ہمدردی سے، صبر سے، تحمل سے آپس میں رہو اس طرح، لیکن جب معاملات کرو تو بالکل اجنبیوں کی طرح۔ تو ہم اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر اس کا رزلٹ دشمنیوں کے اور جھگڑوں کی شکل میں جگ ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت جو بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ کسی سے تم معمولی بھی قرض لو فاکتبوا، اس کو لکھ لیا کرو۔ ایک معمولی سی قرض کے سلسلے میں قرآن اتنا حساس ہے، دین کی یہ تعلیم ہے کہ تم اس کو لکھ لیا کرو۔
جب اتنے بڑے بڑے بزنس میں، کاروبار میں اپنی زندگیوں کو کھپا دیتے ہیں اور لگاتے ہیں، اس کے سلسلے میں قرآن کی اور اسلام کی تعلیمات کیا ہوگی ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اسلامی تعلیم کہتی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو تو اس کو نوٹ کر لینا چاہیے، تاکہ آگے چل کر ان تمام مصائب کا، مشکلات کا، امتحانات کا، آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پھر ایک دوسرے کے دشمن بننے سے پہلے دوستی کی حالت میں، خوشگوار حالت میں، اچھی حالت میں جو ہے معاملہ اچھے طریقے سے سلجھ جائے۔ اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دوسری موٹی مثال کہ متوسط آمدنی والے، جو نہ زیادہ مالدار ہے نہ غریب ہے، وہ اجتماعی شکل میں مکان کا مسئلہ ہوتا ہے تو مکان خریدتے ہیں، اور اجتماعی شکل میں جو وہ مکان خریدتے ہیں اس میں بھائی بھی، باپ بھی، سب بیٹے مل کر پیسہ لگاتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات بالکل بھی طے نہیں ہوتی کہ ہم اس میں جو پیسہ لگا رہے ہیں، آیا باپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، یا اس میں قرض ہے، یا پیسہ لگانے والا اس میں حصے دار ہے۔ اگر ہدیہ ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، اور اگر قرض دار ہے تو اس کا قرض واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر حصے دار ہے تو مکان کی مالیت جوں جوں بڑھتی جائے گی اس کا حصہ بھی اس طریقے سے بڑھتا جائے گا۔ لیکن ان تمام شکلوں اور صورتوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر فتنہ و فساد کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح معاشرے میں ایک تیسری مثال لے لیجیے۔ تیسری مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب وراثت تقسیم کرنے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اولاً بات یہ ہے کہ پہلے تو کوئی اگر شریف خاندان ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، پہلے سے جو جس کاروبار میں بیٹھا ہوا تھا والد صاحب کے، وہ اس کاروبار میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن دوسروں کے دلوں میں جو رنجشیں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس نے کتنا کمایا اور یہ کاروبار کے حصے کتنے ہوں گے، اور بہرحال وراثت کی جتنی چیزیں ہیں وہ کس کس کے حصے میں جائیں گی، وہ بہن اور بھائیوں کے سب کے دلوں میں ایک بات جو ہے چپتی رہتی ہے، اور کوئی اپنے زبان پر لانا بھی اس کو گوارا نہیں کرتا، اس کو شرافت کے اور ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور ممکن ہے اس وقت اگر بولی جائے تو لوگ شرم و حیا کو بازو رکھ کر کوئی بھی اس بات کا اظہار مناسب نہیں سمجھتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم اسی شرم و حیا کو ذرا سا سائڈ میں رکھ کر محبت سے، خلوص سے، ہمدردی سے اور آپسی الفت کے اندر ہی اگر تم اس بات کا اظہار کرو اور وراثت کو تقسیم کرو، تو فتنہ و فساد کا وہ دروازہ جو آگے بہت بڑا آزمائش کا، امتحانات کا، اور نسل در نسل عداوت کے منتقل ہونے کا، پارسل ہونے کا جو ذریعہ بننے والا ہے، وہ سب سے بڑا اس پر قدغن لگ سکتا ہے، اس پر روک لگائی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک معاشرے کی تین موٹی موٹی مثالیں ہیں، ورنہ ہزاروں ایسے مسائل ہیں، ہزاروں ایسے مشکلات ہیں، ہزاروں ایسے جو ہیں ہمارے سامنے کام ہیں، جو معاملات کی صفائی کے نہ ہونے کی وجہ سے آج کل تنازعات کا، جھگڑوں کا، فتنہ و فساد کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ معاملات میں اس طریقے سے رہیں جس طریقے سے دین کی تعلیم ہے، کہ تم معاملات میں رہو اجنبیوں کی طرح اور آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، یہی دین کی تعلیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن، سنت اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپسی معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملت اسلامیہ میں، خاندانوں میں اور گھروں میں اتحاد کی، محبت کی، الفت کی جو ہے اللہ پاک ریل پیل فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔